موجودہ اور 1970 کے انتخابات کا موازنہ، کیا تب اور اب میں کسی قسم کی کوئی مطابقت ہے؟ پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین اور منصفانہ انتخابات کون سے؟ محمد بلال غوری کا کالم نگار محمد بلال غوری اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض افراد 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کا موازنہ 7 دسمبر 1970 کو ہونے والے عام انتخابات سے کر رہے ہیں، تو سوچا کیوں نہ آج یہ مغالطہ دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ تقسیم ہندوستان کے بعد فیصلہ ہوا کہ جب تک دونوں ملک یعنی پاکستان اور بھارت اپنا آئین نہیں بنا لیتے، تب تک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت ہی معاملات کو چلایا جائے گا۔ بھارت نے تو پہلی فرصت میں یہ مرحلہ طے کر لیا اور 1951 میں وہاں پہلے عام انتخابات بھی ہو گئے، مگر پاکستان میں سانپ سیڑھی کا کھیل چلتا رہا۔ 1956 کا آئین منظور ہوا، اسکندر مرزا گورنر جنرل کا عہدہ متروک ہو جانے کے بعد صدر پاکستان بن گئے اور طے پایا کہ نومبر 1958 میں پہلے عام انتخابات ہوں گے۔ بعد ازاں عام انتخابات کی تاریخ تبدیل ہو گئی اور انہیں فروری 1959 تک ملتوی کر دیا گیا۔ دقت یہ تھی کہ اس آئین کے تحت کوئی شخصی منصب صدارت پر براجمان رہتے ہوئے صدارتی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا تھا، یعنی صدر اسکندر مرزا کو دوبارہ صدر بننے کے لیے استعفیٰ دینا پڑتا اور اس بات کا احتمال تھا کہ وہ دوبارہ صدر منتخب نہ ہو پاتے۔ چنانچہ کرسی کی لالچ میں وہ جنرل ایوب خان کے ہاتھوں استعمال ہوئے اور 8 اکتوبر 1958 کو پاکستان بھر میں پہلا مارشل لا لگا کر جمہوریت کی بساط لپیٹ دی۔ بعد ازاں ایوب خان نے 3 جرنیلوں کو بھیج کر کس طرح صدر میجر جنرل اسکندر مرزا سے گن پوائنٹ پر استعفیٰ لیا، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ پہلے فوجی حکمران نے اپنا آئین متعارف کروایا۔ مئی 1962 میں انتخابات تو ہوئے، مگر انہیں عام انتخابات نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس میں سب کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف بی ڈی ممبر ہی حق رائے دہی استعمال کر سکتے تھے۔ ایوب خان کے خلاف احتجاجی تحریک شروع ہوئی تو وہ اپنے بنائے آئین کے مطابق اقتدار قومی اسمبلی کے اسپیکر کے سپرد کرنے کے بجائے ملک کی زمام کار ایک تازہ دم فوجی ڈکٹیٹر کے حوالے کر کے رخصت ہو گئے۔ دوسرے فوجی حکمران جنرل یحییٰ خان نے عام انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا۔ 28 نومبر 1969 کو جنرل یحییٰ خان نے یہ خوشخبری سنائی کہ 5 اکتوبر 1970 کو بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پہلے عام انتخابات منعقد ہوں گے۔ 1 جنوری 1970 کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دے دی گئی۔ الیکشن شیڈیول تبدیل ہوا تو طے پایا کہ عام انتخابات اب 7 دسمبر 1970 کو ہوں گے۔ چنانچہ پاکستان میں طویل ترین انتخابی مہم کا آغاز ہوا۔ تقریباً 1 سال تک تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے منشور کا پرچار کرنے اور عوام کو قائل کرنے کا بھرپور موقع فراہم کیا گیا۔ یہاں تک کہ شیخ مجیب اور مولانا بھاشانی سمیت تمام سیاسی رہنماؤں کو پی ٹی وی اور ریڈیو پر عوام سے مخاطب ہونے اور اپنا پیغام پہنچانے کی اجازت دی گئی۔ معروف بیوروکریٹ رویداد خان، جنہیں یحییٰ خان کے دور میں پہلے پی ٹی وی کا مینیجنگ ڈائریکٹر تعینات کیا گیا اور پھر سیکرٹری انفارمیشن بنا دیا گیا، انہیں کہا گیا تھا کہ تمام سیاسی رہنماؤں کو بلا امتیاز قومی ٹی وی پر آ کر اپنا منشور بیان کرنے کا موقع دیں۔ 28 اکتوبر 1970 سے پولیٹیکل براڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے شیخ مجیب کو موقع دیا گیا۔ رویداد خان اپنی کتاب پاکستان ڈریم گون سور کے صفحہ نمبر 55 اور 56 پر لکھتے ہیں کہ میں نے شیخ مجیب سے دھان منڈی میں ان کی رہائش پر ملاقات کی۔ ان کی تقریر کے مسودے میں بنگلہ دیش کا حوالہ شامل تھا۔ میں نے گزارش کی کہ اسے حذف کر دیں کیونکہ یہ لیگل فریم ورک آرڈر کی گائیڈ لائنز کے خلاف ہے۔ وہ اسے حذف کرنے پر تیار نہیں ہوئے۔ میں نے تجویز دی کہ بنگلہ دیش کے لفظ کو مشرقی پاکستان سے بدل دیں، یہ بات بھی انہیں قبول نہیں تھی۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر حکومت نے لفظ بنگلہ دیش حذف کرنے کا اصرار کیا تو وہ ریڈیو اور پی ٹی وی پر تقریر نہیں کریں گے۔ آخرکار راولپنڈی حکام نے انہیں اپنی مرضی سے تقریر کرنے کی اجازت دے دی، اگرچہ میجر جنرل غلام عمر اور میجر جنرل راؤ فرمان علی نے سیاسی بندوبست کے تحت مشرقی اور مغربی پاکستان میں اپنی پسندیدہ سیاسی جماعتوں کو منظم کر کے اور انہیں فنڈز مہیا کر کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کسی سیاسی جماعت کو دبانے کی کوشش نہ کی گئی۔ سب کے لیے یکساں لیول پلینگ فیلڈ دستیاب ہو، اس بات کو یقینی بنایا گیا۔ نہ کسی سے نامزدگی فارم چھینے گئے، نہ کسی امیدوار کے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو اغوا کرنے کی شکایات سامنے آئیں، اور نہ ہی بڑی تعداد میں کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان انتخابات کو پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین اور منصفانہ انتخابات قرار دیا جاتا ہے۔ البتہ خفیہ اداروں کے تخمینے غلط ثابت ہوئے۔ شجاع نواز اپنی تصنیف کراس ٹو سوارڈز کے صفحہ نمبر 260 پر لکھتے ہیں کہ انتخابی فوائد سمیٹنے کے لیے گھڑ سواری کا سلسلہ جاری تھا، مگر ملٹری انٹیلیجنس کے تخمینے کے مطابق مشرقی پاکستان کی 167 نشستوں میں سے عوامی لیگ زیادہ سے زیادہ 46 سے 70 سیٹیں جیت سکتی تھی۔ اسی طرح مغربی پاکستان کی 144 نشستوں میں سے پیپلز پارٹی کو زیادہ سے زیادہ 20 سے لے کے 30 نشستیں دی گئیں۔ خفیہ اداروں کے ان تخمینوں پر انحصار کرتے ہوئے حکمران جنتا کا خیال تھا کہ منقسم پارلیمنٹ وجود میں آئے گی جسے بآسانی چلایا جا سکے گا۔
ढाका में 14th डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल खादिम राजा अपनी खुदनोश्त आई स्ट्रेंजर इन माई ओन कंट्री के सफ़ा नंबर 14 पर लिखते हैं कि मशरकी पाकिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक बातचीत के दौरान मैंने मेजर जनरल गुलाम उमर को बहुत दो टोक अंदाज में बता दिया कि मेरे तखमीने के मुताबिक शेख मुजीबुर रहमान मशरकी पाकिस्तान से स्वीप करेगा और 75% नशिस्तें जीत लेगा। मेजर जनरल गुलाम उमर ने मेरी बातों का यकीन नहीं किया क्योंकि मेरा तज्जिया न सिर्फ उनकी अपनी राय के बरक्स था बल्कि उनको रिपोर्ट करने वाली एजेंसियों की राय के भी खिलाफ था। मैंने 1970 के हालात बयान कर दिए हैं। इनका मौजूदा हालात से मवाजना करके आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या तब और अब में किसी किस्म की कोई मुताबिकत है।